دین کے ہر عمل کا ایک ظاہری غالب ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت۔ ایمان کا ظاہری غالب شہادتین یعنی اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ہے، مگر اصلاً یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کی اس حقیقت کو کئی جگہ واضح کیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایمان و عمل صالح کی وہ اصطلاح جو نجات کا معیار ہے، اس میں عمل صالح کے ساتھ ایمان کے بجائے سچائی کے اعتراف کا ذکر کر دیا گیا۔ القیامہ 31-75، اللیل 6-92۔ قرآن مجید دین کے اہم ترین ظاہری احکام کے غالب کے ساتھ ان کی روح پر ضرور متوجہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف غالب ہی کو اختیار کیا جائے گا تو انسان میں حقیقی تبدیلی کبھی نہیں آتی۔ وہ کچھ رسمی چیزیں اختیار کر لے گا مگر اندر سے نہیں بدلے گا۔ مگر جب قوموں پر سوال آتا ہے تو مذہبی لوگوں سے روح ختم ہو جاتی ہے اور صرف غالب رہ جاتا ہے، جس کے بعد لوگ بظاہر بہت دیندار نظر آتے ہیں مگر اندر سے ہر قسم کی معصیت سے بھر جاتے ہیں۔ اسی ایمان کو لے لیجئے، جب اس کی روح ختم ہو جائے تو ہر شخص کو کلمہ اور اس کے فضائل ازبر ہوتے ہیں، مگر وہ ہر قدم پر سچائی کے انکار پر جیتا ہے۔ وہ اللہ کو ایک اور نبی کو ایک پیغمبر صرف اس لیے مانتا ہے کہ یہ اس کا پیدائشی عقیدہ ہوتا ہے جس سے اس کے تعصبات وابستہ ہوتے ہیں، مگر اسے سچائی کو اس وجہ سے ماننے کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ ایک سچائی ہے، جس کے بعد جو سچائی اپنے مفاد، خواہش، انا اور تعصب کے مطابق ہو، انسان صرف اسی کو قبول کرتا اور باقی کو رد کر دیتا ہے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ مشرکین حضرت ابراہیم کو مانتے اور حضور کے منکر ہو جاتے ہیں، اور آج کا مسلمان حضور کو مانتا ہے مگر اپنے زمانے کے ہر اس شخص کی بات رد کر دیتا ہے جو ان کے تعصبات کے خلاف حضور ہی کی بات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی کفر کی حقیقت ہے۔ ابو یحییٰ